تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں کہ وہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، تنہا پالنہار ہے۔ بعد اس کے درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع حرام کمائی۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک حدیث مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو، جو مسلمان ہو، جو مومن ہو، لا تأکلوا اموالکم، تم اپنے مالوں کو نہ کھاؤ، بالباطل، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اگر تم آپس میں تجارت کرتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپس میں لین دین کرتے ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، مطلب اپنے آپ خود قتل نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ وہ ہے جو تمہارے ساتھ رحیم ہے، جو تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، یہاں وہی بتلایا کہ لوگوں اپنے مالوں کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن ایک چیز کی طرف نشاندہی کروا دی، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم اپنے حاکموں کو، اپنے رہبروں کو، اپنے بڑوں کو رشوت دے کر کے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کسی غریب آدمی کا مال نہ ہڑپ لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس چیز کو جانتے ہو۔ دیکھیے حلال کمائی کی اہمیت، حلال کمائی کے بارے میں، اور حلال کمائی سے پلنے والا جسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جسم قرار دیا۔ حلال کمائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کمائی قرار دیا، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ طیب ولا يقبل الا الطیب، اللہ از پیور اینڈ لائک ہی پیورٹی، اللہ پاک ہے، صاف ہے، اور وہ پاک کو، صاف کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ پاک اور صاف کا مطلب اگر کمائی حلال نہیں ہے تو وہ پاک اور صاف نہیں ہے۔ حرام کمائی سے کیوں منع کیا گیا؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر منقول ہے۔ ایک شخص ہے کہ جنگل میں یا رب کہہ رہا ہے، جنگل میں ایسی جگہ جہاں وہ پورے طریقے سے پریشان ہے، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں ہے، پورے طریقے سے وہ اپنے دل میں عاجزی لاتے ہوئے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہوئے یا رب کی پکار لگا رہا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی سامان، اس کی سواری گم ہو چکی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی دکھلا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تو میری دعا قبول کر کے میرا سامان مجھے لوٹا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین دعا قبول کیسے کرے؟ اللہ رب العالمین دعا قبول کیسے کرے جبکہ اس کا پلا ہوا جسم حرام کمائی سے پلا ہوا ہے، حرام کمائی سے پلا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں کرتا،
اور یہ چیز ہے اگر کسی کے جسم کے اندر حرام کمائی جا رہی ہے تو یقیناً اپنی دعاؤں کو آزما لینا، اپنی طاقتوں کے بل بوتوں پر دیکھ لینا کہ دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی چیزیں شرط ہیں، کچھ چیزیں شرط ہیں، جو ساری چیزیں اس بندے کے اندر ہیں۔ ایک عاجزی ہونی چاہیے، غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، ایسے طریقے سے بندہ مانے کہ اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہوں، دینے والی ذات اس کی ہے، وہ پورے طریقے سے پریشان ہے، عاجزی دکھا رہا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن ایک چیز کہ اس نے کھائی ہوئی کمائی حرام کی ہے، اللہ رب العالمین نہیں قبول کرتا۔ دوسرا واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کوئی شخص ہے کوئی چیز لا کر کے دیتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد پوچھتے ہیں وہی آدمی کہ یہ چیز جانتے ہیں کون سی چیز ہے، کیا چیز ہے، کہاں سے لائی گئی ہے؟ کہا آپ بتلائیے۔ کہا یہ چیز جو آپ نے کھائی ہے یہ کسی نے مجھے دی ہے، اور اس نے مجھے اس لیے دی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے کچھ کہانت کی تھی۔ کہانت جادو ٹونا کی ایک شکل ہے۔ کہا میں جانتا تو نہیں تھا لیکن میں نے کوشش کی تھی اور وہ چیز میری پوری ہو گئی، اور اس نے کہا تھا کہ جب میں اس کام سے نجات پاؤں گا، جب میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں تمہیں کچھ دوں گا، تو وہ شخص مجھے آج ملا تھا تو اس نے یہ چیز مجھے دی ہے، اور وہ چیز میں نے آپ کو دے دی ہے، آپ نے بھی اس کو کھا لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ میں انگلیاں ڈالی اور پوری چیز کو نکالا، پورے طریقے سے نکالا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ اگر میری رگوں نے کسی چیز کو سمیٹ لیا ہے، میری رگوں کے اندر کوئی چیز چلی گئی ہے، تو اس کے لیے میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، تو اس کے لیے میری پکڑ نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ اگر اس کو نکالنے میں میری جان چلی جاتی، یعنی میں مر جاتا، تو مجھے کوئی حرج نہیں تھا، اس کو ضرور نکالتا۔ یہ حرام کمائی کو ہمارے سلف صالحین کس طریقے سے دیکھتے تھے، کس نظریے سے دیکھتے تھے، اس چیز کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بھی حلال کمانے کی کوشش کریں، پورے طریقے سے اپنے سلف صالحین کی اتباع اور پیروی کریں۔ تو آئیے کچھ ایسے ذرائع، کچھ ایسی چیزیں جہاں سے انسان کماتا ہے اور وہ چیز حرام کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے چوری کرنا۔ چوری ایک ایسی عام ہو گئی ہے کہ انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے تھوڑا سا غلط وہ جس کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی چوری ہوتی ہے، ورنہ عام لوگ تو بڑے اچھے انداز میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام انجام دیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ آج کے اس سماج کے اندر اس چوری نے مسلمانوں کی بہت ساری جانوں کو جنت میں جانے سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین صرف اسی لیے جہنم کی طرف رخ کرنے والا ہے۔ آئیے چوری کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے معاملات کئی ساری چیزیں ہیں، بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو تم ان کے ہاتھ کاٹ دو اگر انہوں نے چوری کی ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ وہ ایسا کام دوبارہ نہ کر سکیں۔ یہ اسلام کی سزا ہے، جزاء بما کسبت، یہ بدلہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیے آج ہمارے یہاں کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی نے چوری کی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، بڑے خاندان سے تھی،
اللہ کے نبی کے پاس معاملہ درج ہوا, اللہ کے نبی نے حکم کیا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں, تو لوگوں کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی کہ بڑے خاندان کی لڑکی ہے, بے عزتی ہو جائے گی, لوگ گری نظر سے دیکھیں گے, لوگ اسلام پر ہاتھ اٹھائیں گے. تو لوگوں نے سوچا کیوں نہ اللہ کے نبی کے پاس جایا جائے اور کہا جائے کہ اللہ کے نبی اس لڑکی کو معاف کر دیا جائے, بڑے گھر کی لڑکی ہے. آج ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے, بڑے باپ کی اولاد ہے, برے کام بھی اچھے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. لوگوں نے کہا لیکن اب وہ بات ہے کہ بلی کے گردن میں گھنٹی باندھے کون. سب ڈر تو رہے تھے اللہ کے نبی ناپسند کریں گے, لیکن پھر بھی لوگوں نے مشورہ کرنے کے بعد ایک صاحب کو بھیجا جو اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے تھے, زید غالباً نام ہے. گئے اور جانے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ایک چیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, اور بات یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سنا, اور سننے کے بعد اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. غصے کی وجہ سے اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا اور کہا لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, کہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی, یہ تو بڑی خاندان کی اولاد ہے, مسئلہ بڑی کا اور چھوٹی کا نہیں ہے, بات اگر میری بیٹی چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کاٹ دیتا. کہا اپنی بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتا. اور دین کے مسئلے میں کہا زید تم سب کچھ جاننے کے بعد ایک سفارش لے کے آئے ہو, تم اللہ کے حدود کو توڑنا چاہتے ہو. اللہ کے نبی بڑے سخت ناراض ہوئے اور کہا نہیں, سزا ہے. اسلام بڑے کے لیے وہی سکھلاتا ہے, چھوٹے کے لیے وہی سکھلاتا ہے. امیر کے لیے اسلام برابر ہے, غریب کے لیے اسلام برابر ہے. وہ الگ چیز ہے کہ آج ہم نے بھید بھاؤ بنا رکھا ہے. تو چوری کا مسئلہ, ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اور چوری ایک ایسی چیز ہے کہ انسان چھوٹی موٹی چیز کو چوری نہیں سمجھتا ہے. ارے فلاں کی چیز پڑی اٹھا لوں گا تو کیا اس کے بھی کام نہیں آ رہی, میں تو کام میں لوں گا بغیر کسی اجازت کے, اور انسان سمجھتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, حالانکہ وہ چیز ایک چوری میں شمار ہوتی ہے. آپ اس چیز کی جب تشریح پڑھیں گے تو کئی سارے مفسر اس چیز کی طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے, چوری کتنی بڑی کیوں نہ ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو, ہاتھ کاٹ دیے جائیں, ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے پونچے پر سے. دوسری چیز ڈاکہ زنی کرنا, ڈاکہ ڈالنا. چوری تو ایک ایسی ہوتی ہے چھپ کر کے انسان کرتا ہے اور آنکھوں میں چکما دے کر کے نکل جاتا ہے. ڈاکہ ہوتا ہے کہ انسان کو لوٹ مار کرنے کے بعد. دیکھیے ہم اگر نہیں کرتے, میں نہیں کہتا کہ ہم کرتے ہیں, لیکن ہماری طرف سے کسی دوسرے تک پیغام پہنچے, ہم دوسروں کو بتلائیں. ڈاکہ زنی کرنا, ایک انسان پر ظلم کرنا, یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے. آئیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صرف ایک دلیل ارشاد فرمایا, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, کہ بدلہ ہے ان لوگوں کا یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, جو اللہ رب العالمین سے جنگ کر رہے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. ایک انسان کے ہاں ڈاکہ زنی ہو رہی ہے, جان جانے کا خطرہ ہے, فساد ہی تو پھیل رہا ہے. آپ لوٹ مار کر رہے ہیں, وہ الگ چیز ہے. فرمایا یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا, ان کو قتل کر دیا جائے, او یصلبوا, یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے, او تقطع ایدیہم, یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے, وارجلہم من خلاف, اور ان کے پیر بھی کاٹ دیے جائیں الگ الگ طریقے سے. بتائیے, اور آج تو لوگ بڑے اچھے انداز میں دیکھتے ہیں کہیں میں ہی سامنے نہ آ جاؤں, کہیں میں ہی برا نہ بن جاؤں, میں کیوں کہوں. میرے بھائیوں, ظلم کو دیکھنا اور اس کو برا نہ سمجھنا یہ بھی ایک ظلم ہے. ایک انسان پر ظلم ہو رہا ہے, اور ہماری عام حالت ہے, میں نے بھی دیکھا ہے اپنی نظروں سے, ایک انسان دیکھتا ہے ارے ہو رہا ہے اس کے ساتھ, میرا کیا نظریہ ہے, میرا کیا میٹر ہے, جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہی سمجھے گا.
اگر آپ وہاں زبان کھول دیتے تو غالباً آپ بڑے آدمی رہے ہوں یا چھوٹے آدمی رہے ہوں، ایک کی وجہ سے دو بن جاتے، جس کی وجہ سے اس کی مال بھی ہڑپ نہ ہوتا اور اس پر ظلم بھی نہ ہوتا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچایا جس کی وجہ سے اس پر بھی ظلم ہوا اور اس کا مال بھی نکل گیا اور جس کے بدلے میں آپ بھی مجرم قرار ٹھہرے۔ دو چیزیں بڑے مختصر انداز میں، چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا۔ تیسری چیز سودی لین دین، سود کا لینا، سود کا دینا۔ یہ بھی بہت اہم بیماری ہے ہمارے درمیان، اور اس کے نئے نئے طریقے ہم نے نکال رکھے ہیں، نئے نئے طریقے۔ آئیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون۔ دیکھیے وہ دونوں چیزیں ہم سے تعلق نہیں رکھتی تھی، لیکن یہ چیز ہم سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا اچھے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، مگر ایسی طرح، اس طریقے سے اس عالم میں کہ شیطان نے ان کو خبطی بنا دیا ہوگا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ وہ یہ سزا اس لیے ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ سود بھی بے کے برابر ہے۔ بے کہتے ہیں لین دین کو، تجارت کو، کہ دونوں چیزیں ایک طرح سے ہیں، کہ جناب یہ بھی وہی یہ بھی وہی۔ کاش شیطان نے خبطی بنا دیا ہو، اور یہ سزا اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ سود بھی وہی ہے اور لین دین بھی وہی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بے کو جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، دیکھیے خبطی چیز ہوتا کیا ہے۔ انسان جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قبروں سے نکلیں گے لوگ، تو وہ اس عالم میں نکلیں گے کہ وہ لوگ اپنے ہوش حواس بھی کھو بیٹھے ہوں گے، یعنی پاگل ہوں گے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ لوگ پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، تو ان کے ہاتھوں میں تلوار دی جائیں گی کہ لو تلوار اور اللہ رب العالمین سے جنگ کرو، اللہ رب العالمین سے لڑو۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہی کہتے تھے کہ سود بھی وہی ہے اور تجارت بھی وہی ہے، یہ اس وجہ سے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، دیکھا تو کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے تھے، بہت بڑے بڑے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کون لوگ ہیں، بتلایا گیا وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ آگے بڑھے، دیکھا ایک نہر ہے جس کا رنگ بالکل لال ہے، خون کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ غوطہ مار رہے ہیں اور وہ نکلنا چاہتے ہیں باہر، اور باہر ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، جو پتھر لیے ہوئے ہیں، جس کے یہاں پتھر ہیں، اور لوگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی آتا ہے پاس میں کنارے کے تو وہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، تو واپس وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، دنیا میں سود کھاتے تھے۔ تو سود کا کھانا ایک آسان چیز ہے ہمارے لیے، لیکن اس کی سزا کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے شخص پر جو سود کھائے، وَمَوْلُودِهِ، اور جو سود کھلائے، یعنی لینے والا اور دینے والا، وَشَاهِدَيْهِ، اور سود کو لکھنے والا، لینے والا اور دینے والا اور لکھنے والا،
لکھنے والا اور گواہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سوا، یہ سارے کے سارے سود کے گناہ میں برابر ہیں. یعنی جو لے رہا ہے وہ، جو دے رہا ہے وہ، جو لکھ رہا ہے وہ، جو گواہ بن رہا ہے وہ، ان سب کے گناہ برابر ہیں. یہ سارے اسی چیز میں شریک ہوں گے. یعنی یہ حشر ان لوگوں کا بھی ہے جو اپنے سامنے اپنی سرپرستی میں سود کا معاملہ کرواتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ایک صاحب ہیں صحابیوں میں سے، ان کا کسی کے پاس سود ہوتا ہے. اسلام لانے کے بعد سود مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام لے لیا ہے، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اب ہم سود واپس نہیں کریں گے. جھگڑا ہوتا ہے دونوں کے بیچ. جھگڑا ہونے کے بعد لیٹر لکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس لیٹر پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل فرماتا ہے. دیکھیے سود میں ہم بھی بچھے ہوئے پورے طریقے سے، اور یہ بہت اچھا انداز قرآن کریم نے بتلایا ہے. اللہ کے نبی کے پاس لیٹر پہنچا، اللہ کے نبی کے پاس وحی آئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جتنا سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مومن ہو تو. اگر تمہارے درمیان ایمان باقی ہے تو بچا ہوا سود جتنا ہے چھوڑ دو. شاید ہم میں سے بھی کوئی شخص سود میں ملوث ہے اور ہمارا بھی سود کسی کے پاس باقی ہوگا، اور اگر ہم نہیں چھوڑتے تو سنیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر کوئی سود کو نہیں چھوڑتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے جنگ کرنے کے مترادف کام کرتا ہے. یعنی اللہ کے اور اس کے رسول کے پورے خلاف ہونے کا وہ شخص اعلان کرتا ہے. تو اگر ہم سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، تو یقیناً ہم پورے طریقے سے اللہ رب العالمین کے خلاف ہیں. اور سود کی شکل ہمارے یہاں عام طریقے سے کیا پائی جاتی ہے؟ ایک شخص ہے، اس کے پاس کئی بلڈنگیں ہیں. صاحب ایک بلڈنگ کا ایک جگہ خالی ہے، ایک فلور خالی ہے، اس پر 2 لاکھ روپے چاہیے، لے لیجئے. بڑے اچھے انداز میں چلتا ہے. یہ ساری چیزیں اور بھی کئی ساری شکلیں ہیں جن کو میں نہیں بتلا سکتا. سب چیزیں فیصلہ کرنا صرف اس طریقے سے ہے اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سود میں ہم ملوث ہیں یا نہیں. اگر ہم سے کوئی شخص فائدہ اٹھاتا ہے یا ہم کسی کے یہاں ظلم سے کر کے کچھ پا رہے ہیں، ہم سے کسی نے لیا، ہم اس سے زیادہ طلب کرتے ہیں، ادھار ہو جس طریقے سے بھی ہو اس سے زیادہ طلب کیا جائے، تو یہ سود ہے. زمانہ جاہلیت میں چلتا تھا، ہوتا تھا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں قرض، اتنی تاریخ تک دینا ہے تو اتنے پیسے لوں گا، لیکن یہ تاریخ نکل گئی تو سود بڑھ جائے گا. یہی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. اور کئی ساری شکلیں. آج تو گورنمنٹ پورے گاڑیاں دیتی ہیں کہ لیجئے 1% ہے، 0% ہے، اور اسی چیز کو اگر دیکھیں گے تو اس کی اصل قیمت کچھ ہوتی ہے اور اس کی وہ قیمت جس پہ ہم لیتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہوتی ہے. ایسی کوئی بھی شکل کہیں سے کہیں نظر آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سود ہے. اسی طریقے سے ایک چیز ہے جوا کھیلنا، اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ لاٹری لگ گئی ہے. جوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیں بھی 10 آدمی پیسے لگا رہے ہیں اور وہ پیسے ایک کے پاس چلے جائیں، 9 دھوکے میں رہ جائیں، یا 2 کے پاس چلے جائیں، 8 دھوکے میں رہ جائیں، یا اور بھی کئی ساری شکلیں، شرطیں لگانا، کئی ساری چیزیں موجود ہیں. یہ سارے کی سارے جوا میں آتی ہیں. اور جوا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اللہ رب العالمین نے خمر سے والمیسر، جوا سے تم کو منع کر دیا ہے، تم ان سے بچو لعلکم تفلحون، اگر تم لوگ فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو. یہ ساری شکلیں وہ ہیں جن سے ہماری رزق حرام ہو رہی ہے. اور آج لوگ سوچتے ہیں کہ بڑی جلدی بہت زیادہ کما لیا ہے. بہت زیادہ کمانا بہت کم ٹائم میں، سمجھ لینا غالباً آپ کی کمائی بہت غلط ہے.
इसी तरीके से नाप तोल में कमी करना। हम में से कोई दुकानदार भी होगा, लेने देने का मामला करता होगा, नाप तोल में कमी करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए थे हिजरत करके, मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे, तो लोगों के दरमियान, मदीना वालों के दरमियान लेन देन के मामले में बड़ी परेशानी थी, बहुत मसला था, लेते तो ज्यादा देते तो कम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत करीमा नाजिल हुई वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, के वैल है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। वैल कहते हैं जहन्नम की एक वादी है, जहन्नम में नीचे सतह की कोई जगह है, उसी को वैल कहा जाता है, यानी जहन्नम उसका ठिकाना है जो लोग नाप और तोल में कमी करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, जब वो लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब देते हैं वइज़ा कालूहुम व वज़नुहुम युख्सिरून, जब देते हैं तो कम देते हैं, यानी उनके पास लेने का मामला अलग होता है, औजार जिसे कहते हैं, और देने का अलग होता है, तराजू जिसको कहते हैं। लूंगा साहब इससे, दूंगा इससे। कहा पिछली कौमें इस चीज की वजह से बर्बाद हुई थी कि वो लोग नाप और तोल में कमी करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयत करीमा नाजिल हो गई तो किसी के अंदर ऐसी चीज नहीं पाई जाती थी कि वो नाप और तोल में कमी करते, लेकिन आज हमारे दरमियान पाई जाती है बड़े अच्छे अंदाज में। और इसके पाए जाने के बाद मैं आपके लिए बहुत अहम चीज बतलाऊं, जिस कौम के अंदर ये चीज पाई जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उस कौम के लिए क्या कुछ होता है, बहुत अहम पॉइंट है। फरमाया वलम यनकुसुल मिक्याला वल मीज़ाना इल्ला उखिज़ू, कि अगर कोई कौम नाप तोल में कमी करती है तो उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है कहत साली को। इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन, कि उन पर कहत साली को मुसल्लत कर दिया जाता है, यानी आसमानी बारिशें उन पर नहीं नाजिल होती, दुनिया में कहत उन पर नाजिल होता है। और फरमाया वशिद्दतु, और उन पर शिद्दत सख्ती के साथ एक चीज तारी कर दी जाती है महंगाई की। वशिद्दतुल मौनती, उन पर बहुत ज्यादा महंगाई तारी कर दी जाती है। आज अंदाजा लगाएं, दो चीजें हुई हैं, हमारे यहां भी कहत साली पाई जाती है, और साथ ही साथ आज महंगाई के लिए हर शख्स रो रहा है, हर शख्स रो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और इनकम कुछ भी नहीं है, नाप तोल में कमी करने का सबब है। और तीसरी चीज जो फरमाया वह जौरी सुल्तान अलैहि, और उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बादशाह मुकर्रर कर देता है जो जालिम होता है। बहुत मेन पॉइंट है, उन पर एक जालिम बादशाह मुकर्रर कर दिया जाता है। तीनों चीजों को ले लीजिए, कहत साली को ले लीजिए, महंगाई को ले लीजिए, और बादशाह को ले लीजिए, तीनों में हम पिस रहे हैं, जिसकी वजह है सिर्फ हमारी नाप और तोल में कमी करना। आज लोग छोटी छोटी चीजों को, मिसलन दूध का कारोबार है, बेचने का मसला है, लोग समझते नहीं कि हम दूध में